بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ آیت نمبر 238 تا 242۔ پہلی دو آیتوں کا تعلق نماز کے ساتھ ہے اور اگلی جو آیات ہے اس کا تعلق پھر خواتین کے مسائل کے ساتھ ہے۔ چونکہ پیچھے یہ بیچ میں نماز کی آیت کیوں لائے؟ حالانکہ پیچھے سارا خواتین کے مسائل، وہاں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ بصیر بما تعملون، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ خبردار ہے، اللہ عالم ہے۔ اب اس استحضار کے لیے دن میں 5 مرتبہ مسجد میں آنا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ باخبر ہے، یہ سبق یاد کرنے کے لیے یہ والا عمل ہے کہ 5 وقت بندہ نماز پڑھے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کی حالت کبھی ہاتھ یوں کرتا ہے، کبھی رکوع میں جاتا ہے، کبھی سجدے میں جا رہا ہے، تو یہ سارے عمل جو عاجزی کے ہو رہے، ظاہری بات ہے اسی کے سامنے ہوتے ہیں کہ جو سامنے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے روز اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ سبق دیا ہوا ہے، اس سبق کو یاد کرنے کے لیے نماز ہے۔ اس لیے فرمایا حافظو، حافظہ، اس کا روٹ ہے حفظ کے معنی ہے یاد کرنا، حفاظت کرنا۔ حافظو امر کا صیغہ ہے، حفاظت کرو، پابندی کرو۔ علی الصلوات، صلوات یہ صلاتن کی جمع ہے، نمازوں پر۔ والصلاۃ الوسطی، اور صلاۃ نماز الوسطی درمیانی نماز کون سی ہے؟ اس میں بہت سارے اقوال ہیں، لیکن سب سے جو بہتر قول ہے وہ یہی ہے کہ عصر کی نماز ہے۔ 2 نمازیں دن کی پہلے اور 2 نمازیں رات کی اس کے بعد۔ اور عصر کی نماز کے بارے میں خاص طور پر اس لیے بتایا گیا ہے کہ یہ عصر کی نماز کا جو ٹائم ہے یہ دکانداری کا ٹائم ہے، یہ مصروفیت کا وقت ہے۔ اس لیے اس نماز کا خیال، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی بازار میں گھوم رہا ہے، اس نماز کی خاص طور، باقی جتنے بھی ٹائم ہے تقریباً بندہ گھر پہ ہوتا ہے یا کہیں بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس میں بندہ کسی چکر میں ہوتا ہے، تو والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی خصوصیت کے ساتھ تک حفاظت کرو۔ وقوموا امر کا صیغہ ہے قیام سے، اور کھڑے رہو، للہ اللہ کے لیے، قانتین عاجزی کے ساتھ، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، بالکل فروتنی کے ساتھ، کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں۔ ظاہری بات ہے یہ سارے جتنے بھی کام ہیں یہ عاجزی والے کام ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، آگے حالت خوف کی نماز ہے کہ خوف کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں جو عام روٹین کے اندر جو شرائط ہے، ضوابط ہے، اصول ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب آپ حالت خوف میں ہو، اور حالت خوف کیا ہے؟ حالت جنگ میں اگر تمہیں خوف ہو، دشمن پیچھے ہے یا تم دشمن کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تو دیکھو نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی وہاں آسانی دے رہے ہیں، ریلیکسیشن دے رہے ہیں، اور ریلیکسیشن یہ ہے کہ اگر دشمن کے پیچھے بھاگ رہے تو بھاگتے بھاگتے پڑھ لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سواری میں ہے تو آپ سواری میں نیت باندھ لینا، اور قبلہ رخ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جدھر آپ کا دشمن ہے اور یا دشمن آپ کے پیچھے ہے، آپ بھاگ رہے ہیں، تو تب بھی جدھر رخ ہے اسی طرف نماز پڑھ لو۔ اگر پیدل بھاگ رہے ہو تو پیدل پڑھ لو، بھاگتے بھاگتے نماز پڑھ لو، اور اگر سوار ہو تو سواری کے اوپر ٹینک میں بیٹھے ہوئے، توپ پہ بیٹھے ہوئے یا کسی اور چیز پہ تو نماز پڑھ لو، لیکن نماز معاف کسی حالت میں نہیں ہے۔ پس اگر خوف ہو تمہیں، فریجالن یہ راجل کی جمع ہے، راجل کہتے ہیں پیادہ کو، تو پس پیادہ حالت میں، او رکبانن یہ راکب کی جمع ہے، راکب کہتے ہیں کس کو؟ سوار کو۔ او رکبانن یا
سواری کی حالت میں، لیکن یہ حالت امن میں ہے. لیکن یہ ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ. اب اس کا فائدہ پھر عام حالت میں نہ اٹھانا کہ بھئی شریعت نے اجازت دے دی کہ گاڑی میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جدھر رخ ہو تمہارا پڑھ لو. نہیں، فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن میں ہو تم، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، پس اللہ کو یاد کرو. اللہ کو، اب دیکھو یہاں اللہ کو یاد کرنے سے مراد ذکر نہیں ہے، چونکہ پیچھے نماز کا تذکرہ ہے، اس لیے یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ نماز ہے. کما علمکم، جیسے کہ اس نے سکھائی، اللہ نے سکھائی کم تمہیں، میں جو، لم نہیں، تکونو تے، تم، تعلمون جانتے، جو تم نہیں جانتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے تم بھی نماز پڑھو. تو جب امن کی حالت میں ہو تو پھر باقاعدہ پراپر قبلے کی طرف رخ کھڑے ہو کر سواری پر نماز پڑھنے کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے. یہ حالت خوف کی بات ہے. یہ نماز کی بات ختم ہو گئی. ابھی پھر آگے یہ جو آیت ہے، جب تک جیسے پیچھے وصیت کا ذکر ہوا تھا، اور وصیت میں پہلے ماں اور اولاد کا تذکرہ، والدین اور اولاد کا تذکرہ ہوا کہ کتب علیکم الصیام فللوالدین والاقربین، ان کے لیے وصیت. بیوی کا تذکرہ نہیں تھا. اب بیوی کے لیے وصیت کا، یہ ابتدائی اسلام کا حکم، اور یہ وصیت کا حکم تب تک تھا جب تک کہ وراثت کے احکامات ابھی آئے نہیں تھے. جب وراثت کے احکامات آئے تو وصیت کے واجبی جو احکامات تھے وہ سارے کے سارے منسوخ ہو گئے. چنانچہ ابتدا میں حکم یہ تھا کہ اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال سے پہلے اگر وہ بیویاں ہیں اس کی، تو وہ اپنی بیویوں کے لیے وصیت کر جائے. اور وصیت کس چیز کی؟ خرچہ 1 سال کا غیر اخراج، گھر سے نکالے بغیر. گویا کہ جس گھر میں شوہر کا انتقال ہوا، جو شوہر کا گھر ہے، 1 سال تک وہ عورت اس گھر میں رہتی، اور میت جو فوت ہو چکا ہے شوہر، اس کی جو وراثت ہے، اس کی وراثت میں سے اس کے 1 سال کا خرچہ یہ دیا جاتا تھا. لیکن اب یہ حکم نہیں ہے. اب اگر کسی آدمی کا انتقال ہوتا ہے، اس کی بیوی رہتی ہے تو اس کی عدت ہے، اور عدت کے بعد عدت تک وہ اس کے گھر میں رہے گی، 4 مہینے 10 دن. اس دورانیے میں کوئی نہیں نکال سکتا. البتہ اس کے بعد جو گھر میں اس کا وراثت میں جو حق بنتا ہے 1/8 اگر اولاد ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/4. اب وہ پورے میں جو اس کا حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، اور اسی کو. تو یہ وصیت کا جو حکم ہے ادھر، یہ ابتدا میں تھا، اور اب یہ حکم جو وراثت کے احکامات ہیں اس کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہے. والذین، اور جو لوگ یتوفون، انتقال کر جائے، فوت ہو جائے، منکم، تم میں سے، وَيَذَرُونَ، اور چھوڑ جائے، ازواجن، بیویاں، وصیتاً، وہ کیا کرے گا؟ وصیت کرے. وصیت ہے لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے لیے. کس کا؟ متاعاً، خرچہ، الی الحول، سال تک، پورے 1 سال کا خرچہ، غیر اخراج، اور بغیر نکالے. کس سے؟ گھر سے. اب یہ شریعت کا حکم. لیکن فَإِنْ خَرَجْنَا، عدت پوری ہو گئی، 4 مہینے 10 دن. اب اگر یہ خاتون خود نکلنا چاہے تو آپ نہ روکے اس کو جانے دیں. فَإِنْ خَرَجْنَا، دیکھو یہ اخراج ہے لفظ، نکالنا، اور یہاں خرج ہے، حمزہ ہٹا دیا تو متعدی سے لازمی ہو گیا. فَإِنْ خَرَجْنَا، بس اگر وہ نکلنا چاہیے، نکلے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس نہیں جناح، گناہ، علیکم، تم پر، فی، میں، جو، فعلنا،
وہ کرے فی انفسہن اپنی ذات کے بارے میں کے بارے میں. 4 مہینے 10 دن اس کی عدت پوری ہوگی, نکاح کرنا چاہ رہی ہے, آپ اس کو نہ روکیں, وہ جائے نکاح کر لے من معروف, لیکن یہ نکاح خوش اسلوبی کے ساتھ. دیکھو یہ 3-4 لفظ بار بار واتقوا اللہ, اور یہ معروف. دیکھو یہ جب تک معاشرتی مسائل شروع ہوئے نا تو معروف سے نکالا نہیں, معاشرتی جو ویلیوز ہے اس کو مد نظر رکھ کر. ایسا نہیں ہے کہ آپ معاشرتی ویلیو کو بالکل نظر انداز کر دیں اور آگے چلے, نہیں. من معروف دستور خوش اسلوبی سے. اگر وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو چھوڑ دے, اب اس کا حق ختم ہو گیا. واللہ عزیز, اللہ یہ جو حکم دے رہے ہیں اللہ غالب ہے, اس لیے اللہ کے حکم کے سامنے کسی کا حکم نہیں چلتا. اللہ غالب زبردست ہے, حکیم اور حکمت والا ہے. اللہ کا یہ حکم حکمت سے پر ہوگا. ایسے نہیں ہے کہ جیسے دنیا کے بادشاہوں کی طرح چاہے حکمت ہو یا نہ ہو لیکن آپ نے کرنا ہی کرنا ہے, ایسے نہیں ہے. اللہ کا ہر حکم اگر زبردستی ہے اس میں تو ساتھ میں اس میں حکمت بھی ہے. وللمطلقات, اور مطلقہ عورتوں کے لیے متاع خرچہ ہے بالمعروف دستور کے مطابق. اب یہ دستور کے مطابق خرچہ کیا ہے؟ جب تک اس کی عدت ہے یہ خرچہ شوہر کے ذمے ہے, 3 مہینے یا 3 مینسز. جب تک وہ عدت میں ہے یہ خرچہ اس کے ذمے. اسی طرح اس کی رہائش بھی. دیکھو شریعت کے کتنے, ہمارے ہاں تو طلاق تک جب بات پہنچتی ہے تو ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھتے ہیں. وہ گھر میں رہنا تو دور کی بات ہے کہ وہ گھر میں رہے, لیکن یہاں شریعت کہتی ہے نہیں, گھر میں بھی وہ رہے گی, اس کو الگ کمرہ دیا جائے گا, اس کو سیپریٹ رکھا جائے گا, اور اس کا جو خرچہ ہے, اور خرچہ بھی مالدار کا مالدار والے حساب سے, غریب کا غریب والے حساب سے, جو پہلے اس کا خرچہ چلتا رہا اسی حساب سے اس کو خرچہ دیا جائے گا. حقاً علی المتقین, یہ لازم ہے, فرض ہے پرہیزگاروں پر. یہ ویسے نہیں ہے کہ بھئی یہ اللہ کا حکم ہے اور حقاً یہ فرض ہے, حق ہے. حق کا مطلب واجب, علی المتقین پرہیز. اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے والا صرف پرہیزگار نہیں ہے, جب تک یہ معاشرتی جو شرعی احکامات ہے اس پر عمل نہیں کرتا تب تک یہ متقی کہلانے کے قابل نہیں ہے. متقی وہی ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے. اگر بیوی کا حق کرتا ہے, اور بیوی کے حقوق میں بہت سارے, مہر بسا اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں دیتے نہیں ہیں, مر جاتے ہیں اور بیوی کا حق ادا نہیں ہوتا, بیوی بیچاری کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے میرا مہر دینا ہے, اور یہ اس کو پتہ ہوتا ہے لیکن یہ دیتا نہیں ہے. اس کے بعد پھر وراثت میں اس کا وہ حق جو اس کا ہے وہ نہیں ملتا. یہ سارے حقوق ہے حقا علی المتقین. کذالک یبین اللہ, اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی لکم, تمہارے لیے, آیاتہ, اپنے احکامات, لعلکم تعقلون, تاکہ تم پرہیزگار سمجھ جاؤ, تاکہ تمہارے اندر عقل آ جائے, اور یہ جو احکامات ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لو اور اسی طرح زندگی گزارو. یہ سارے احکامات تھے جو معاشرے سے متعلق تھے, یہ آج ختم ہو گئے. آگے پھر دوسرا موضوع شروع ہو رہا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.